بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ قبل از اسلام عرب معاشرے کی حالت۔ ظہور اسلام سے قبل ہر طرف جہالت و ضلالت کی حکمرانی تھی۔ سرکشی و بغاوت کا سکہ رواں تھا۔ معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ بتوں سے آباد تھا۔ دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ شرک کی سیاہ چادر نے ذہن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شطرنج رقص قناعت تھی۔ دجل، فریب، جھوٹ اور منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل اور اجتماعی رویوں نے شرف انسانی کی بحالی کی ہر خواہش کو سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ قدم قدم پر انا کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں۔ غرور، تکبر اور نسلی تفاخر سے سماجی حیثیت کا تعین ہوتا تھا۔ دختر حوا کے برہنہ سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تاکہ جھوٹی شان کی آگ میں جلنے والوں کا وقار مجروح نہ ہو جائے۔ عدل، انصاف اور مساوات کے الفاظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ فصیل دیدہ و دل پر چراغ جلتے تھے، مگر ان میں روشنی نہ تھی۔ جزیرہ نما عرب ہی نہیں، پوری دنیا گمراہی اور کفر و شرک کے کیر مذلت میں گری ہوئی تھی۔ کیسر و کسریٰ کی حکومتیں جبر کی علامت بن کر نسل آدم پر مسلط تھیں۔ اس حواس باختہ اور بے ہنگم معاشرے میں جمہوری شعور، انسانی حقوق اور کسی ضابطۂ اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جاہلی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ اپنے افراد کے گرد جہالت اور گمراہی کے حصار کو تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا۔ انسان اس معاشرتی جبر کے ہاتھوں اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، لیکن حالات سے سمجھوتہ کرنے کے سوا اسے کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی تھی۔ مذہبی حالت۔ طلوع اسلام سے قبل عرب مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقتدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کہیں بت پرستی ہو رہی تھی اور کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کیا جا رہا تھا۔ کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی اور کہیں انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا ستاروں کے آگے سر بسجود تھا۔ خانہ کعبہ اصنام پرستی کا مرکز تھا۔ یہاں 360 بت رکھے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ بت تھا۔ حبل، لات، منات، عزا، نائلہ، یعوق اور نصر زیادہ مشہور بت تھے جن کے آگے سجدہ کیا جاتا اور دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ انہیں اپنا ملجا و ماوا سمجھا جاتا تھا۔ پتھر کے ان بے جان ٹکڑوں کو اپنا حاجت روا ٹھہرایا جاتا۔ بت پرستی نے توہم پرستی کو جنم دیا۔ فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو فوراً اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ اس طرح خدائے حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ انسانی وقار خود انسان نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ ان میں سے بعض تو خدا کی ذات ہی کے انکاری تھے۔ ان کے نزدیک زمانہ اور فطرت ہی کی ہر چیز میں کار فرمائی تھی۔ قرآن نے ان کے متعلق یوں بیان کیا ہے: اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ قرآن حکیم نے قیامت کے حق ہونے اور اس کے ثبات کے حوالے سے انہیں یوں یقین دلایا: اے محبوب، فرما دیجئے کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ انہیں پیدا کیا تھا۔
ان میں سے بعض خدا قیامت جزا و سزا کے قائل تھے مگر نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ قرآن نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اگر وہ رسول ہی تھا تو اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ گمان کرتے تھے کہ منصب نبوت اور رسالت کے حامل کے لیے فرشتہ ہونا ضروری ہے جو ہر قسم کے انسانی حاجات و ضروریات سے منزہ و مبرہ ہو۔ عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لہی تھا۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکہ سے جلا وطن کر دیا، خود حرم کا متولی بن بیٹھا۔ ایک دفعہ کسی سنگین مرض میں مبتلا ہوا تو کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام میں بلقاء کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقاء پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے باشندوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، ہم ان کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے بھی ان بتوں میں سے چند بت دو۔ انہوں نے حسب خواہش اسے چند بت دے دیے۔ وہ انہیں لے کر مکہ آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد انہیں نصب کر دیا۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ہر چند اس سرزمین پر کثرت مشرکین کی ہی تھی، مگر کہیں کہیں یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی آباد تھے۔ قبیلہ ربیع اور غسان دونوں نصرانیت کے پیروکار تھے۔ بنو قزا میں بھی کچھ لوگ عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ مکہ معظمہ میں ورقہ بن نوفل اور کچھ لوگ بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ بنو حمیر، کنانہ، حرس اور بنو کندہ یہ یہودی قبائل تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا کافی عمل دخل تھا۔ انہوں نے وہاں کئی درسگاہیں جنہیں بیت المدارس کہتے تھے کھول لی تھیں، جن میں باقاعدہ یہودیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خیبر کی ساری آبادی یہود پر مشتمل تھی۔ قبیلہ بنو تیمم مجوسی تھا۔ یہ لوگ عملاً آتش پرست تھے، آگ ہی کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ اس کفر و شرک اور فسق و فجور کے ماحول میں خال خال فطرت سلیم کے حامل افراد بھی ملتے تھے، جن کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین محکم، اس کی صفات کمال پر پختہ ایمان تھا، معبودان باطلہ سے قطعاً بیزار تھے۔ ظلمت و کفر میں ان کا وجود منبع انوار تھا۔ شکریہ۔